الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين دوست بارے چار یارم تابع اولاد النبی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ حاضر اسلام معزز کیوں نہ ہو، اسلام معزز کیوں نہ ہو، دنیا بھر کے دینوں میں وہاں علم ہے کتابوں میں، یہاں قرآن ہے سینوں میں۔ عزیز القدر فاضل نوجوان مولانا الحافظ محمد نوید نظامی حافظ اللہ تعالی نے ایک اور فتح کامیابی کا ایک اور زینہ طے کیا ہے، عزت کی ایک اور منزل پر چڑھے ہیں۔ ان کے ہونہار شاگرد حافظ نے تکمیل قرآن مجید قرآن رشید کی سعادت حاصل کی ہے۔ اعزاء اقرباء، اس پر مسرت موقع پہ خوشی سے شادانے اور مبارکباد دینے کے لیے اس عظیم شان تقریب سعید میں حاضر و موجود ہیں۔ اللہ رب العزت عزیز الحافظ محمد آفاق کو
باحمل حافظ قرآن بنائے، بلکہ عالم کا عمل بنائے اور دین کا مخلص خادم بنائے۔ عبادت گرامی اور دیگر اعزاء اقرباء کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتے ہوئے مولانا عزیز مکرم، عزیز تر از جان مولانا محمد سلیم نظامی وہ کیونکہ دنیا ہے کہ حفظ قرآن کی ایک ڈگری سب سے بڑی ڈگری ہے، جس کا یقین ہے دل سے بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، لائبریریوں میں اتفاق ہوتا ہوگا، دیکھی ہوگی، وہاں کتب بینی کا موقع بھی کبھی میسر آیا ہوگا، نہیں تو سنا ہوگا کہ ایک ایک موضوع پر ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں۔ بہار سکھ لائبریری چلے جائیں، پنجاب یونیورسٹی لائبریری چلے جائیں، جناب لائبریری، ہمارے جامعہ نظامیہ رضویہ، مرکز اہل سنت، مرکز اسلام، حاضر علمی کی لائبریری جا کے دیکھیں تو لائبریریوں میں توجہ کرنا، لائبریریوں میں ایک موضوع پر ہزاروں کتابیں دستیاب ہوتی ہیں، مگر دل میں کبھی یہ خیال آتا ہے کیا کوئی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں یہ ہزاروں موضوعات ہوں؟ اتنے موضوعات پر یہ کتابوں سے لدی بھری پڑی یہ لائبریریاں ہیں، ہمیں کوئی ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں سارے ہی موضوع ہوں، اس میں صرف بھی ہو، نحو بھی، اس میں منطق بھی ہو، فلسفہ بھی، اس میں تاریخ بھی ہو، جغرافیہ بھی، اس میں نجوم بھی ہو، حائط بھی، وہ تمام علوم کی جامع ہو؟ تو اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہم نے اس ہستی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جنہیں خود علم کی ڈگری کسی دنیاوی یونیورسٹی سے نہیں ملی، انہیں آکسفورڈ سے نہیں ملی، انہیں لندن سے نہیں ملی، انہیں علم کی ڈگری جامعۃ الازہر سے نہیں ملی، بلکہ انہیں علم کی ڈگری خود آمینہ کلال نے آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا فرما کے عطا فرمائی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے، تو بارگاہ مولا کائنات میں ہم نے عرض کیا حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ کوئی ایک ایسی کتاب جس میں جمیع علوم ہو، تو آپ نے فرمایا سنو، جمیع العلوم فی القرآن، جمیع علوم قرآن میں،
کتنے علوم؟ سارے، تمام کے تمام۔ اچھا یہ جو آپ نے دعویٰ کیا جمیع علوم قرآن میں، یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ کون اعلان کر سکتا ہے کہ جمیع علوم قرآن میں ہے؟ بھئی توجہ کرنا، یہ تو وہ ہی دعویٰ کر سکتے ہیں نا جنہیں ان تمام علوم کی بھی خبر ہو اور قرآن کی وسعت کا بھی علم ہو۔ جمیع علوم قرآن، سارے علوم قرآن میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں لو طاع علی قار بعیر لوجدتہ فی کتاب، فرمایا اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں وہ زید عمر بکر سے نہیں پوچھوں گا، میں وہ قرآن پڑھ کے تلاش کر لوں گا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے بولو، یہ نوکروں کا علم ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں نا، یا جو ہمیں اساتذہ نے پڑھایا نا، وہ یہی پڑھایا ہے۔ مولانا محمد سلیم نظامی نے بڑی گہری بات کی ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ ہاں بھیجی، بعض جگہ لوگ قرآن پڑھا دیتے ہیں مگر دل سے ایمان نکالتے ہیں، عقیدہ خراب کر دیتے ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے وہ دین ہاتھ سے دے کر کر ہو ملت آزاد، تو ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، وہ عقیدہ دے کے یہ اسی علم سے آبد بڑھا دے جو معاشرہ تقاضا کرتا ہے۔ وہاں آپ کو اے سی روم ملیں گے اور ایک استاد کے پاس مخصوص طلباء بیٹھے ہوں گے اور پک اینڈ ڈراپ کی ساری سہولیات بھی ہوں گی اور اپنی گرہ سے سکالرشپ کے اللہ اکبر یہ بھی سارے وہاں معاملات ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ اس معاملے میں اپنا تقابل نہیں کرتے۔ آپ کو یہاں یہ چیز تو نہیں ملے گی، لیکن ہم آپ کو ایک چیز کی گارنٹی دیتے ہیں، جو بچہ ہمارے پاس پڑھ کے جائے گا نا، یہ یہاں پہ قرآن سیکھے گا، جو یہاں سے الف لام سے والناس تک اللہ کے قرآن سے اپنے سینے کو روشن و منور کرے گا۔ اس بات کی گارنٹی ضرور ہے۔ ہمارے اساتذہ نے، ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ درس دیا، ہم صرف ان کے سینوں میں ایک قرآن کا نور ہی نہیں بھریں گے بلکہ صاحب قرآن کی محبت کے جان بھی اتنا پھیلائیں گے، وہ جس راہ پہ چلتے چلے جائیں گے وہاں عظمت مصطفیٰ کے ترانے گاتے ہوئے چلے جائیں۔ جدھر سے گزریں گے وہاں یہ صدائیں ہوں گی، تاجدار وہ یہ نعرے لگاتے ہوئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ تو میں کیا کر رہا تھا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ غلاموں کا مقام ہے۔ غلام فرماتے ہیں، سرکار کے نوکر فرماتے ہیں، یعنی جو باب مدینۃ العلم ہے، توجہ کرنا، جو باب ہے، دروازہ ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں جمیع العلوم فی القرآن۔ جب باب دروازے کا یہ علم ہے کہ وہ جمیع علوم کو بھی جانتے ہیں اور قرآن کی وسعتوں کی خبر بھی رکھتے ہیں، جب باب کا اتنا علم ہے تو جو خود مدینۃ العلم ہے اس آقا کے علم کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔
اعتبار سے بولیے جہاں سارے صاحب ذوق بیٹھے ہوتے ہیں نا وہاں پھر ذوق کا ایک اپنی رنگ ہوتا ہے خاص کر کے ایسی تو محفل ویسے ہی شمولیت کی محفل یہ ذرا سنو کرنے آپ صاحب بڑی عمر دیکھے اسے صبح شام ایک کرتے ہڑتا لگا کے ٹھیک ہے جی نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہوگی پڑھتا ہوا کبھی ادھر کسا ہوگا کبھی ادھر کسا ہوگا پھر قائم ہوگی پھر قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوگا ٹھیک ہے جی جب حضرت استاد اکرامی نے یہ بات سنائی حضرت امیر مجاہدین فرماتے ہیں کہ جیل میں نا ایک استاد صاحب نے سحری کے وقت اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے تو ایک دن وہ سحری کے وقت خود اٹھے پہلے تہجد ادا کرتے پھر بچوں کو بعد میں اپنے سارے معاملات سے عبادات سے فارغ ہو جاتے آپ نے کیا دیکھا جب اٹھے تو بچہ نا قرآن پڑھ رہا ہے پہلا پارہ پڑھا اس نے دوسرا پارہ پڑھا اس نے تیسرا پارہ پڑھا چوتھا پارہ پڑھا پانچواں پارہ پڑھا وہ 14 پارے پڑھ گیا 14ویں پارے میں نا اسے شاپا لگا استاد صاحب نے نا اس بچے کو غلطی بتائی اصلاح کی استاد صاحب کی آواز کان میں پڑی نا تو پڑھ پڑھا کے اٹھ بیٹھا کہتا استاد جی اللہ کی قسم ہے میں تو ستا استادوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے استاد رونے لگ گئے استاد کیا پترا تیرے سون کو بھی قربان ہو جائے سونا دے ہے ہم ساڑھے حالات نے جی آپ کہتے ہیں جی راتی نیندر نہیں پہنچی جی ذرا ٹھوار میں لگے تھے ایدروں کی شاید آ جاتی ہے خوف ہی بڑا ہے جی پریشانی ہی بڑی ہے میں کہتے ہیں آتا نا سونا ہے نا ہے جی کل لوگ انائی آپ کی رات مقبول ہے برتن سے باہر وہی کچھ آتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے رات بھی قرآن سوئے بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی قدر تو ویسے دنیا میں بھی بڑی ہو جاتی ہے جی مولانا بھی حافظ ہے مولانا محمد سلیم جی مولانا نوید بھی حافظ ہے ان سے زیادہ کچھ نہیں کہ جس دن کے حافظ بنے تھے انہاں کو سوڑ خود خریدے ہے سبحان باقی مجھے جی بڑی محنت کرتے ہیں والدین سے ٹھیک ہے جی حافظ بڑھ رہا ہے نا تو انہوں تہائے پانا شروع ہو جانا ہے ٹھیک ہے جی لو جی حافظ پھر یہ نہیں کہ لوگ باقی دے سوٹ دیتے ہیں تو اس طرح سوٹ دے گے یہ طرح سوٹ بھی دے رہے تو نال سلائی بھی دے جاتے اگر سوٹ بھی لو تو نال سلائی بھی دے تو پانا بھی دے کر اللہ اکبر تو مولانا نوید نے ٹھیک ہے جی اتنے کو سوٹ سلائے رہے کہ انہوں الماریاں تھک بیٹھی ٹھیک ہے میں یہ ایسے بات نہیں کر رہا کون دیتا ہے خدا کی قسم ہے ہم نے دین کے ساتھ وفا نہیں کی ہم نے دین کے ساتھ وفا نہیں کی جھوٹ موٹ بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے نا ٹھیک ہے جی دین جو اس کو بنا نہیں کمیاں نہیں چھڑی ہے اگر بندہ مخلص ہو کے ساتھ لگ جائے نا پھر تو معاملات ہی کچھ اور ہیں حضرت امام صاحب کے بچے نے ایک استاد صاحب سے پڑھا نا تو آپ اس کی خدمت میں بہت ساری اشرفیاں اور بہت سارے تحائف لے کر گئے سورہ فاتحہ پڑھی تو جب آپ نے جا کر اپنے بچے کو استاد کو وہ دیے تو اس نے دیکھا اور اس نے کہا اتنا کچھ ہے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے جس کو ٹھیک پڑھایا ہے آپ بڑے ناراض ہوئے آپ نے فرمایا یہ آپ نے کیا کہ میرا بولا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ اتنے تحائف اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ان تحائف کی قدر و قیمت زیادہ ہے اور وہ جو آپ نے فاتحہ پڑھائی ہے اس کی قدر و مطلب کم ہے فرمایا آج کے بعد میرا بچہ آپ کے پاس نہیں پڑھے گا جس کو قرآن کی عظمت کا ہی پتہ کوئی نہیں ہے قرآن کی عظمت قرآن اللہ اکبر حضرت
مجھے ذہن میں بات آ گئی، حضرت پیر سید مہر علی شاہ تاجدار گلزار شریف، آپ کے دور میں ایک انگریز نے بہت سارے لوگوں کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ آپ کہتے ہیں تو قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، بھئی ہمارا دعویٰ تھوڑا ہے، یہ تو قرآن خود کہتا ہے کہ بیان ہے، اس میں ہر شے کا بیان ہے، لا وسعہ ولا اکبر الا باللہ ولا رب ولا یابس الا باللہ، کوئی خشک و تر شے، چھوٹی و بڑی شے، ہر شے قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ نہیں؟ بولو، یہ قرآن میں ہر شے کا اس میں بیان ہے۔ یہ الگ بات ہے کسی بندے کے، دیکھو نا سمندر کی تہہ میں موتی تو ہے مگر نکالتا تو ہر ایک نہیں نا، یہ تو جس قسم کے مقدر میں ہوتا ہے وہ موتی نکالتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ اسلامی ہسٹری کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے، کیا وہ قرآن میں ہے؟ لوگوں کے پاس جاتا، لوگ خاموش ہو جاتے۔ ایسے ہی حضرت تاجدار گلزار شریف کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جی یہ میں نے الف لام سے لے کر سارا قرآن میں نے پڑھا ہے، لیکن مجھے تو قرآن میں کہیں کہ واقعہ نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا تو قرآن پڑھا ہے؟ کہتا جی میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا اب پڑھ ذرا، اور میرے سامنے پڑھ۔ اس نے تحفظ پڑھا، جیسے تسمیہ پڑھانا جس کو بسملہ کہتے ہیں، تسمیہ کہتے ہیں، بسم اللہ شریف کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کا جز ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ تو آپ نے فرمایا ٹھہر جا، اس کو روک دیا۔ تو آپ چونکہ علم الاعداد جانتے تھے، آپ نے علم الاعداد کے اعتبار سے، بسم اللہ شریف کے اعداد کے اعتبار سے حضرت امام حسین کی نہیں، حضرت امام حسن کی بھی، حسنین کریمین کی پیدائش بھی بیان کی، ان کی عمر بھی بیان کی، ان کی زندگی کے واقعات کو بھی بیان کیا، ان کی شہادت کو بھی بیان کیا۔ سامنے تھا نا وہ چونکہ تھوڑا بہت اس سے شناسائی رکھتا تھا، وہ سنتا رہا، اور آپ نے فرمایا یہ تو ابھی اجمال تھا، اگر مزید چاہتے ہو تو آگے پڑھو۔ اللہ اکبر، اٹھا، آپ کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کہہ رہا ہے جی جس قرآن کی بسم اللہ میں اتنا علم ہے، ٹھیک ہے، اس قرآن کی بات کیا ہوگا، یہ شان ہے سرکار کا عالم ہے، کیا ہوگا۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کے میں نے یقین فرمائے ہر بندے کی یہ تمنا میں نے دیکھی ہے۔ ایک جو خود معاشرے میں بڑا بدماش ہے نا، اس قسم کا، اس ٹائپ کا جو بندہ ہے، وہ بھی جب ملتا ہے نا کسی کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کرو میری اولاد نیک ہو جائے، میری اولاد جی میرا بچہ کبھی قرآن کا حافظ بن جائے نا تو میری بڑی خواہش ہے میں قرآن کا حافظ بن جائے۔ اور میں نے ابھی یہ سنا کہ فوجی صاحب کا یہ اللہ اکبر، وہ مجاہد آدمی تھے اور مسجد گلزار مدینہ کی تعمیر میں ان کا ایک بڑا رول ہے اور ایک بڑا کردار ہے ان کا۔ تو آج وہ ایک عظیم الشان مرکز بنا ہے، انہوں نے ہر ٹوٹی کھٹکھٹائی ہے اور ہر بندے کے ضمیر پر دستک دی ہے اور ہر بندے کو اپیل کر کے انہوں نے مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ سلطان محمود غزنوی جو ہے نا، اس کے دل میں 3 سوال تھے۔ پہلا یہ تھا کہ کیا میرا باپ وہی ہے جس کی طرف میں منسوب کیا جاتا ہوں، کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، یہ لیبالک ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو علماء ہیں یہ واقعتاً رسول اللہ کے وارث ہیں، اور تیسرا یہ تھا کہ کیا میں جنتی ہوں کہ نہیں۔ تو اس نے ایک طالب علم کو نا جو قرآن پڑھ رہا تھا تو دیا نہیں تھا اس کے پاس، وہ کسی کے چراغ پہ روشنی سے پڑھ رہا تھا، اس نے اس طالب علم کو نا وہ دیا لا کر دیا، بعد نکاح دیے میں تیل ڈال کر دیا۔ تو رات سلطان محمود غزنوی کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی اور سرکار نے اس کے 3 سوالوں کا جواب ارشاد فرما دیا۔ تو نے انبیاء کے وارثوں کی خدمت کی ہے،
اللہ نے اس کے صدقے تجھے جنت عطا فرما دیا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ تیرا باپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے جی، علماء دین کے جو طالب علم جو اسلام پہ چلنے والے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا اللہ نے تجھے جنت عطا فرمائی ہے۔ تو جو دیے میں تیل ڈالنے والا ہو اس کو اللہ اس لیے سے دیتا ہے جو دیے ہی لا کے دے، کیوں دیے ہی لا کے دے اور سارا انتظام کرے، وہ یقیناً بڑی عظمتوں کا مستحق ہے۔ میں یہ میرے شناسان ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں انہیں اور دیگر فکرے بھائی صاحب کی باریں مبارکباد دیتے ہوئے دعا ہوں اللہ سب کی اولادوں کو نیک فرمائے، دلوں کا قرار بنائے، اور جو والدین اولادوں سے نیک امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اللہ میری ایک اولاد کو اور سب کی اولاد کو ان امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ چھوٹے بھائی أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمہارے احباب میں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو، من کے اندھیروں کو دور کرے گی یہ روشن کتاب، دل بنا دے گی دور قرآن پڑھ کے دیکھو، اگر ان کو منا لینے کی آنسو ہے ہر روز راضی ہو جائیں گے حضور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے جس نے اپنے بے گناہ فضل و کرم سے انسان کو قرآن سکھایا اور اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ صبر سے پیش ایک بندہ مومن کو اپنے سینے پر اتارنے کی ہمت اور توفیق بخشی۔ بے حدوں کے ساتھ درود و سلام اس عظیم و شان خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن کی وجہ سے ہمیں قرآن بھی ملا اور رحمان بھی ملا۔ ہم کو سنا کے بعد میرے نہایت واجب احترام
میرے اساتذہ محترم اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن میرے لیے اور میرے والدین کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے، ایسی خوشی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ میں اس بے مثال اور شاندار کامیابی پر اپنے اللہ پاک کے حضور جمیل نیازی جتاتا ہوں، جس نے مجھے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ اپنا پاک کلام حفظ کرنے کی سعادت اور توفیق بخشی۔ اپنے والدین کا شکر گزار ہوں، بالخصوص اپنے والد گرامی جنہوں نے مجھے اس نیک کام کے لیے وقف کیا اور میری تمام تر ضروریات کو اپنے ذمہ لیتے ہوئے مجھے ایک سازگار ماحول دیا اور ہر فکر سے بے فکر کر کے مجھے اس عظیم مشن میں لگا دیا۔ اور سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنے استاد گرامی مولانا حافظ محمد عبدالرحمن صاحب کا، جن کی بے لوث کوشش پر خلوص محنت اور لازوال عقل و شفقت نے مجھے انگلی سے پکڑ کے کامیابی کا ایک زینہ چڑھایا، اور جن کی پرخلوص پاک محنت کی بدولت آج میں کامیابیوں کے ہاتھ پہنے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ پاک میرے والدین اور میرے اساتذہ کرام کو اس کی نیک جزا عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سر پر قادر و قائم دائم فرمائے۔ ایک حافظ قرآن اور عام انسان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ میں صرف ایک حدیث پاک کی روشنی تھوڑا سا بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ مفہوم حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم کہ جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو آپس میں ایک دوسرے کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو اللہ پاک ان کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں سکون و قلب کی دولت عطا فرماتے ہیں، ان کے دل مطمئن اور پرسکون سے ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہے، وہ میرے پاک رب کی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمتوں کے فرشتے ان کا طواف کرتے ہیں۔ آخری اور سب سے بڑا انعام کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی پاک مجلس اور بلند بارگاہ میں نورانی فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ 4 لازوال اور بے مثال انعام ہے جو اس بندے کو ملتے ہیں جسے اللہ پاک کا عظیم کلام پڑھنے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک عام انسان اور حافظ قرآن کے مقام اور مرتبے میں کتنا فرق ہے۔ اور صاحب علم و قدر کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے قرآن مجید کو یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بھائی محمد عاصم صاحب استادوں کو دعائیں پیش کر رہے ہیں۔ استادوں نے جو محبت کی، جو شفقت کی، حق تو ادا نہیں ہو سکتا اگر دنیا جہاں کے بھی پڑھیے مل کے لا
گرامی، آج کی یہ تقریب سعید سلسلہ تکمیل قرآن حافظ محمد آفاق اپنے اختتام کی جانب رواں دوا ہے، اور یہ ایک واضح فرق ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ ساری یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بچہ حفظ کرتا، آصف صاحب آتے، قاری صاحب کو مٹھائی کا ڈبہ پیش کرتے، دعا کرتے، چلے جاتے، بس ٹھیک تھا۔ لیکن یہ ایک بچے کی حوصلہ افزائی ہے، اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہے، دیگر یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جب حفظ کرتے تھے نا، تو جب ہمارے کسی کلاس کا دوست کا حفظ ہوتا تو اس کے ساتھ وہ ہمارا جذبہ ایک دفعہ پھر جوان ہو جاتا کہ یار جلدی سے جلدی ہم حفظ مکمل کریں، اور اسی طرح ہمیں بھی ہار پہنائے جائیں، ہماری بھی آمین ہو، دستار بندی ہو، ہمارے بھی گھر والے آئیں۔ تو وہ ایک جو جذبہ ہوتا تھا حفظ قرآن کا، وہ بڑھ جاتا تھا۔ دوبارہ اگر کوئی دل کے اندر کوئی پریشانی ہوتی، کبھی گھر کی یاد آتی، کبھی کوئی استادوں کی ڈانٹ پڑتی، تو پریشانی آ جاتی، تو پھر ان مواقع پہ وہ سب کچھ بھول کے جذبہ ایک دفعہ پھر جوان ہو جاتا تھا۔ تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہوں، اور یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے آئے ہوئے ہیں، ان کے دل میں چاہت پیدا ہو کہ ہم نے بھی کل کو حافظ قرآن پڑھنا ہے۔ اور تیسرا، ہم اپنے اسلامک ایجوکیشن سسٹم کا ایک واضح فرق دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب یونیورسٹیز میں ڈگری دی جاتی ہے تو ان کے سر پہ انہوں نے وہ کیپ پہنی ہوتی ہے نا، ان کو وہ ہواؤں میں پھینکتے ہیں اور پھر وہ نیچے آ کے گرتی ہیں۔ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ استعارے ہوتے ہیں نا، بعض چیزیں، کچھ چیزیں استعارے ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، تو وہ عزتیں جن کو سنبھال کے رکھا جانا تھا، آج جب ان کو یونیورسٹی میں ڈگری ملتی ہے تو وہ زمین پہ رول رہی ہوتی ہیں، گر رہی ہوتی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ ایک استعارہ ایک بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ دنیا کی ویلیو اتنی ہے کہ یہ آج بھی قدموں میں ہے، یہ کل بھی قدموں میں ہے، پاؤں کی ٹھوکر پہ ہے۔ ہم نے حافظ محمد آفاق صاحب کی دستار بندی کی، عزت کا تاج ان کے سر پہ استاد محترم نے اپنے ہاتھوں سے باندھ دیا، اور یہ ایک استعارہ ہے، یہ ایک دلالت اور نشانی ہے کہ بیٹا آج کے بعد تم عام بچے نہیں رہے۔ عام بچوں میں اور تمہارے درمیان آج ایک فرق آ گیا، ایک لکیر آ گئی ہے۔ یہ جو عزت کی پگڑی تمہارے سر پہ باندھ دی گئی ہے، یہ کسی اور کے حصے میں آج کے بعد اس کی عزت کی لاج رکھتی ہے، اس کی عزت کی۔ اور دوسرا یہ بھی استعارہ ہے کہ دنیا میں عزتیں مل رہی ہیں، اگر اس کی لاج رکھو گے اللہ اسی طرح آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ان کے استاد گرامی نے خدمت کی ہے، استاد گرامی کی میری سوٹ پیش کیے، مٹھائی پیش کی، اور سب سے بڑھ کے سب سے زیادہ حق تو جو ہے ہمارے قبلہ استاد گرامی کا، اور پھر جو ان کے استاد محترم مولانا محمد نوید سدادی صاحب، جنہوں نے بچے کو سب کر پورا قرآن حفظ کروایا۔ 10,000 روپیہ انہوں نے ان کی خدمت کی، اور ساتھ جو ہے وہ سوٹ وغیرہ جوڑے۔ یہ کہیں کہ حق ادا ہو گیا، یہ بالکل، یہ تو کوئی نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے ایک ہدیہ محبت ہوتا ہے کہ آپ نے جی ہمارے بچے پہ اتنی شفقت کی ہے، ہماری طرف سے یہ حقیق سا نظرانہ آپ قبول کر لیں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، حقیقی اجر تو اللہ رب العزت نے آخرت میں عطا فرمانا ہے، وہ استادوں کو بھی، شاگردوں کو بھی، والدین کو بھی۔ تو بہرحال یہ اچھی روایت ہے، انہوں نے اساتذہ کرام کی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے بچے کو اللہ تعالیٰ عالم باعمل بنائے۔